کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون دریافت ہوا ہے؟ جانیے اس ویڈیو کے اندر ران وائٹ نام کے ایک آرکیولوجسٹ کی پوری سٹوری۔ میرا نام حسنین آگ ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ران وائٹ کی دریافت کے بارے میں بات کریں۔ ران وائٹ ایک امریکن نرس تھے جو کہ بعد میں آرکیولوجیکل پروجیکٹس کے اندر بہت زیادہ ان ہوئے۔ انہوں نے 1970 سے لے کے 1980 تک کی دہائی کے اندر جیروسلم میں کی جانے والی کھدائی میں بہت بڑی دریافتیں کی۔ جو مین ببلیکل آبجیکٹس انہوں نے دریافت کیے جو وہ کلیم کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور دوسری چیز جس نے پوری عیسائیت کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی وہ تھی دا بلڈ آف جیزس، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون۔ We put an amount of this blood in some normal saline and at body temperature, and we swirled this gently for 72 hours. When we put this in a growth medium, the white blood cells were dividing. We were able to get a chromosome count. There were 24 chromosomes. 23 Christ got from Mary. He got one, which was the sex determinant, or the Y, from his heavenly Father, for a total of 24. All of us have 46. We get 23 from our mother and 23 from our father. Now, this blood, folks, was still alive after almost 2,000 years. The people that did the test thought I had pulled a fast one of some kind on them. Never in their lives have they ever seen any dried blood that was still alive. 1982 میں ران وائٹ نے جہاں پہ وہ کھدائی کر رہے تھے یروشلم یعنی کہ جیروسلم میں، جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے آرک آف کووننٹ، جس کو کافی لوگ تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں، اس کی کھدائی کی، تو وہاں پہ ان کو نہ صرف یہ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی ملا۔ اب بلڈ آف جیزس کو لے کے بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز پہلے بھی آ چکی ہیں، اور جب اربوں لوگ ایک دنیا کے اندر عیسائی ہوں تو آپ اور میں دونوں یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دریافت ہوگی یہ چیز۔ تو ظاہری بات ہے، چاہے آپ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے ذہن میں تو ایک دفعہ آتا ہوگا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں۔ ایک کریوسٹی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو جہاں پہ یہ ساری دریافتیں ہو رہی تھیں وہیں پہ بہت زیادہ لوگ اس کے مخالف بھی کھڑے ہوئے، جس میں سب سے پہلے تو کرسچنز خود تھے۔ کافی لوگ جو لبرلز تھے انہوں نے بولا کہ یہ صرف فیم کے لیے کیا جانے والا کوئی سٹنٹ ہے۔ کسی نے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ تو ان ساری کانسپریسیز کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جو ران وائٹ ہیں انہوں نے اسی بلڈ کے جو سیمپلز ہیں وہ اسرائیل کی ایک لیبارٹری میں دیے۔ انہوں نے بارہا بولا کہ جب بھی یہ بلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا وہ وہاں پہ خود موجود ہوں گے، اور اسی طرح ہوا کہ 1982 کے اندر جب ان کو وہ سیمپلز پرووائڈ کیے گئے لیبارٹری والوں کو، تو ران وائٹ وہاں پہ خود تھے جب ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تو جو لیب اٹینڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ ان کی حیرانگی کی وجہ جو پروکلیم کرتے ہیں ران وائٹ وہ یہ تھی کہ عام انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ وہ 46 کروموسومز کیسے کہ 23 کروموسومز یعنی کہ 23 کروموسومز ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اور 23 کروموسومز باپ کی طرف سے۔ تو جو بلڈ کا سیمپل انہوں نے اسرائیل کی لیبارٹری میں دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کا جو ٹوٹل نمبر آف کروموسومز تھے وہ 24 تھے، اور اس 24 کروموسوم نمبر کو وہ جسٹیفائی ران وائٹ ایسے کرتے ہیں کہ 23 کروموسومز ماں کی طرف سے تھے اور 1 کروموسوم باپ کی طرف سے۔ بہت زیادہ ایکسپرٹس نے ان کی اس دریافت یعنی کہ ان کی اس ڈسکوری کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس کیے، جس کے پیش نظر آج تک ہمیں اس کے جو ایگزیکٹ رزلٹس ہیں، جو بلڈ ٹیسٹ کے ایگزیکٹ رزلٹس آئے تھے،
وہ آج تک پبلک نہیں کیے گئے، اور رون وائٹ بھی جو ہیں وہ منظر عام سے بہت دور ہو گئے۔ رون وائٹ کے دعووں کو جہاں پہ عوام پازیٹیولی لے رہی تھی، یعنی کہ جو کرسچنز تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، وہیں پہ دوسرے لوگ دھوکہ دہی اور پبلسٹی سٹنٹ کے نام دینے لگے۔ رہی بات رون وائٹ کی دوسری دریافتوں کے بارے میں، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ اگر رون وائٹ کی دوسری ڈسکوریز کے بارے میں بھی اگر مجھے چاہیے کہ میں ویڈیوز بناؤں جو کہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو پلیز لیٹ می نو اینڈ ڈراپ سم کامنٹس ڈاؤن دیر، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ۔